حضرت جندب بن جنادہ غفاری جو ابو ذر کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں فیما یروی عن ربہ، ان حدیثوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ قال رب العالمین فرماتے ہیں ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، کہ اے ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، بے شک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور میری بارگاہ میں امید قائم رکھتا ہے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، علی ما کان منک، اس بات پر جو تجھ سے ہوئی، ولا ابالی، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں پرواہ نہیں کرتا، ولو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو ملے مجھ سے زمین بھر کر گناہوں سے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تو زمین بھرنے کے برابر میرے ساتھ ملاقات کرے گناہوں کے ساتھ، لقیتک بقرابہا مغفرہ، اللہ فرماتا ہے میں زمین بھرنے کے برابر مغفرت کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں۔ وَلَوْ عَمِلْتَ مِنَ الْخَطَايَا حَتَّى تَبْلُغَ عَنَانَ السَّمَاءِ، اور فرمایا اگر تو گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ تیرے گناہ بلند ہوتے 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 آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کے اوپر نیچے گناہ چلتے رہیں کہ آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، ما لم تشرک بی شیئا، بس ایک گناہ نہ کر کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ثم استغفرتنی، پھر تو اتنے گناہ کر کے نہ میرے سے معافی طلب کر لے، لغفرت لک، اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، رب فرماتا ہے مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اتنے گناہ معاف کرنے کی بھی رب فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رواہ احمد فی مسندہ، اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے زمین بھرنے کے برابر گناہ یا آسمان کی بلندی جتنے اوپر نیچے گناہ ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے معاف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ صرف بندہ جھکے صحیح، رب سے معافی کا طلبگار ہو صحیح تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ اب بندہ جھکے ہی نہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جائے اور استغفار بھی اس کی زبان سے نہ نکلے تو پھر ایسے تو معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے میں تو دیر ہی نہیں فرماتا ہے، ہماری طرف سے دیر ہو سکتی ہے ادھر سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ تم میرے پاس آ جاؤ نا تو غفر، تو اللہ فرماتا ہے بقرابہا لقیتک بقرابہا مغفرہ، میں زمین بھرنے کے برابر بخشش کے ساتھ تمہارے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس سے کوئی بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ بندہ کتنے ہی گناہ لے کے رب کے حضور چلا جائے تو اس سے معافی طلب کرے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، گناہ یہ سمجھ کے کر لو خیر ہے پھر معافی مانگ لیں گے، یہ چور جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے ساتھ اس کے اندر اکڑ بھی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، غلطی سے گناہ ہو جانا اور چیز ہے، اور ارادتاً جان بوجھ کے گناہ کرنا اور پھر کہنا چلو معافی مانگ لیں گے، یہ اور چیز ہے، اس سے بچنا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ پاک گناہوں کی رخصت دے رہے ہیں کہ بھائی جتنے مرضی ہے گناہ کرتے رہو تو پھر آخر میں معافی مانگو تو معافی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول انسان کے اندر رکھی گئی ہے، تو انسان سے بھول چوک میں جو کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں ہو جائیں ان کی معافی ہے۔
ایک بندہ مصر ہو کہ قرآن پاک میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ثم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ فرماتا ہے گناہ کریں اور پھر اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ معاف، لیکن اصرار بالذنب، گناہ پر مصر ہونا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بچنا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے دل میں یہ خیال بھی ہو خیر ہے بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ ہاں غلطی سے شیطان کے بہکاوے سے بندہ آ گیا، غلطی کر لی تو اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور مصر علی الخطا ہو کر جان بوجھ کر اور اصرار کے ساتھ گناہ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہوئی ہے، آخرت میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی ہے مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری اپنی خطاؤں لغزشوں کی وجہ سے تم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہو۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ دروازہ کھولا جا رہا ہے گناہوں کا کہ بھئی دم رکھو پھر معافی مانگ لو، ایسا نہیں ہے، پھر تو جزا و سزا کا تو مطلب ہی نہیں رہے گا کہ آپ جو مرضی کریں اور آپ کہیں کہ معافی مانگ لیں گے تو معافی ہو جائے گی۔ غلطی سے جب ہو جائے اس کی معافی ہے، جان بوجھ کر اور اصرار کے ساتھ گناہ کیا جائے اس کی معافی رب کی مرضی پہ، معاف کرے نہ کرے تو کوئی اس پہ لازم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پھل کھایا، وہ آپ سے جو لغزش ہوئی وہ ارادتاً نہیں ہوئی، بھول کر ہوئی ہے، بہکاوے میں آ کے شیطان نے بہکاوا دیا، آپ نے پھل کھا لیا، اس وجہ سے جنت سے آپ کو نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ اور 300 سال معافی مانگی ہے، 300 سال زمین پہ آ کے معاذ اللہ پاک نے ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا ہے، باقی جنت سے جو چاہو کھاتے رہو، رغداً حیث شئتما، جہاں سے چاہو بغیر کسی روک ٹوک کے کھا، بس لا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ شیطان مردود نے بہکاوا دیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قرآن کہتا ہے کہ شیطان قسمیں کھا کے کہنے لگا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ پھل کھانے سے یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے لگو گے۔ تو بس اس بہکاوے پہ آپ نے وہ پھل کھایا، پھل کھانے کی دیر تھی، جنتی لباس اتر گئے اور جو انعام و اکرام حاصل تھے ان سے محروم کر دیے گئے، اور بالآخر جنت سے نکال کے زمین پہ پہنچا دیے گئے، اور 300 سال لگے محض اس ایک پھل کے کھانے کی وجہ سے اللہ پاک ناراض رہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا کہ غلطی میں بھی فرق ہے، خطا میں بھی فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے بندہ دم رکھے اور پھر کہ معافی مانگیں گے تو معافی مل جائے گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھول چوک میں غلطی ہو جائے تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے اور اصرار کے ساتھ ہو تو پھر رب ہے، اس کی طرف دونوں معاملے بڑے سخت ہیں۔ وہ ناراضگی پہ آئے تو بڑوں سے ناراض ہوا اور پھر اس کی ناراضگی ختم ہی نہیں ہوئی، وہ بڑا جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے رب کے ساتھ ہمارا کہ اچھی ٹکی تے ڈاڈیاں نال پریت۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب شادی کے موقع پر کچھ خواتین اشعار پڑھ رہی تھیں تو یہ شعر پڑھا گیا تو آپ پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اچھی ٹکی تے ڈاڈیاں نال پریت، نہ تروڑی تے نہ تروڑن دی نیت۔ وہ خواتین پڑھ رہی تھی کہ ہم نے جن کے ساتھ پریت لگائی ہے وہ بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے سخت ہیں، ہمارے توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن پریت بڑی مشکل ہے اور ٹکی بھی اونچی ہے۔ تو پیر صاحب رب العالمین کی طرف ان اشعار کو لے کے چلے گئے کہ وہ بھی بڑا ڈاڈا ہے، اس کے ساتھ بھی پریت نبھانے میں بندے کو بڑی چیزیں چاہیے۔ اس لیے برادران اسلام اپنی زندگی میں ہمیں
گناہوں سے بچنا سیکھنا ہے۔ یہاں اس حدیث سے یہ سبق نہیں مل رہا کہ ہمیں چھٹی دی جا رہی ہے، گناہ کرو زمین بھر جائے پھر معافی مانگو اللہ معاف دے گا کر دے، ایسی چھٹی نہیں دی جا۔ ہاں غلطی سے ہو گئے معافی مانگی اللہ معاف فرما دے گا، یہ بات ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں رخصت دی جا رہی ہے کہ جناب کرو پھر معافی مانگو معافی ہو جائے گی، وہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔